إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، میں آپ سبھی لوگوں کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے سودی نظام کس طرح دنیا کو برباد کر رہا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ موضوع رکھنے کا مقصد میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا 90% جو مال ہے وہ 10% لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اور دنیا کا جو 10% مال ہے اسے 90% لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس دنیا کے اندر 100 روپیہ ہے اور اس دنیا کے اندر 100 لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اس دنیا کا جو 90 روپیہ ہے وہ 10 لوگوں کے پاس ہے، اور اس دنیا کا جو 10 روپیہ ہے وہ 90 لوگ اس میں شیئر کر رہے ہیں، 90 لوگ اس کے اندر حصے داری بٹا رہے ہیں. یہ اکنامک امبیلنس ہے. یہ آج دنیا کے اندر مال اس طرح سے بٹا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس ہزاروں کی پیڑی ان کے اگر کھائے بیٹھ کر تو بھی ان کے پاس اتنا مال موجود ہے، اور دنیا کے اندر آج کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روکھی سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہے. یہ امبیلنس ہے. وجہ بالکل اس کی صاف ہے کہ اس دنیا کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کا جو بتایا ہوا نظام تھا اس کو فالو نہیں کیا. اس لیے یہ دنیا کے اندر غریبی اور امیری کے بیچ میں اتنا بڑا ڈفرنس پایا جا رہا ہے. میری تقریر کے دوران میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا جسے سمجھنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے یہاں سے بیٹھنے سے پہلے اس کو اپنے آپ کو فکس کر لیجئے کہ میں جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں آپ کا پورا دھیان اس پہ ہونا چاہیے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسی باتیں بہت کم لوگوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ حقیقت میں وہ یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے کہ اس دنیا کے اندر کس طرح منی سپلائی کنٹرول کرنا، وہ میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنے والا ہوں. دراصل یہ ہم جو تقریر ایک کے بعد ایک کرنے جا رہے ہیں آج، اس سے پہلے میں نے رمضان کی 21ویں شب کو وٹوا کے اندر ایک تقریر کی تھی فتنہ دجال کے موضوع پر. وہاں پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں جس کو میں مرکز کے اوپر یہاں پہ ڈسکس کروں گا. 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسے ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کروں گا کہ یہ یہودی لوگ دنیا کی منی سپلائی کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کے اندر سے پیسہ کیسے آتا جاتا ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ حکومت کے تختے پلٹتے ہیں. آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے سود کے بارے میں کیا کہا ہے. میں نے میری تقریر کی شروعات کی تھی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 سے، جہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اسلام صرف نماز روزہ حج زکات کا نام نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے. دین اسے کہتے ہیں جو مکمل نظام حیات ہوتا ہے، کمپلیٹ وے آف لائف. صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک تمام آداب آپ کو اس اسلام کے اندر سکھائے جاتے ہیں.
اسلام نے انسانوں کو کسی بھی فیلڈ میں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ پہ اس نے اللہ کی گائیڈ لائنز اسے دی ہیں۔ تو کیا ہمارا کوئی معاشی نظام نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہوگا؟ افسوس کی بات ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے اور طرح طرح کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اب یہ جو اکنامک سسٹم ہے آپ کو اسی کے اندر ہی رہنا ہے، اسی کے اندر فالو کرنا ہے، اور اسی وجہ سے آج امت کا بیشتر طبقہ، میجورٹی امت کی اس بات کو دھیان ہی نہیں دیتی کہ کیا ہمارا بھی کوئی معاشی نظام تھا، کیا ہمارا بھی کوئی اکنامک سسٹم ہے کہ دنیا کے اندر منی سپلائی کس طرح سپلائی کی جائے۔ آج ہم اس بات کو سوچنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہ باتیں کھول کے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش مشکات المصابیح کی حدیث کے مطابق، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تمام پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر ایک ہدایت لے کر، اللہ کی گائیڈ لائنز لے کر، اور وہ گائیڈ لائنز کو فالو کرنا انسانیت کے لیے فلاح تھی، اس میں انسانیت کے لیے کامیابی تھی۔ اسی نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں مگر وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخری نبی ہیں، اس کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور جب یہ آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک وقت، ایک کنبے اور ایک قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ آنے والے نبیوں تک محدود تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری نبی ہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس میسج کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ دہرایا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 کے اندر، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ جو ہدایت ہے، یعنی کہ قرآن اور ان کی لائف سٹائل، وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے محدود نہیں تھی، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے گائیڈ لائنز ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جب تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو اس کے اندر انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں، انسان کے پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، آج سے 1400 سال سے پہلے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اس دنیا کے اندر پرابلمز ہونے والے ہیں، ان تمام پرابلمز کا سولوشن قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اس بات پہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آج دنیا کے اندر جو مسائل ہو رہے ہیں، کیا اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے؟ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 کے اندر، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت پر بھی ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ہم اس قرآن مجید پہ غور کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ میں آج کی تقریر کے بعد میں آپ لوگوں کے بیچ کچھ ہوم ورک چھوڑ کر جاؤں گا، کچھ اسائنمنٹ دے کے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ آپ اس پوائنٹ پر غور و فکر کریں۔ صرف مختصر کے وقت کے اندر میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جس پہ آپ غور و فکر کیجئے، اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیے یہ دنیا تمام ازم کو آزما کر دیکھ چکی ہے۔ وہ ماڈرنزم آیا،
چاہے وہ جوڈائزم آیا، چاہے وہ کرسچنزم آیا، چاہے وہ ہندوازم آیا، یا پھر دنیا کے تمام جو مارکسزم آیا، دنیا کے تمام ازم کو دنیا نے آزما کر دیکھ لی ہے. کیپٹلزم سے آیا، جو بھی ازم آیا، مارکسزم آیا، جو بھی ازم آیا، دنیا نے اسے آزما کر دیکھ لیا اور آخرکار انسانیت کو اس سے مایوسی ہوئی ہے. لیکن اب اسلام کا دور ہے. آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل ہم قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور یقین کیجئے کہ آج جو کوئی بھی ان بائس مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اگر ان باتوں کو سنتے ہیں تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے یہ دعوت چھوڑ کر جاؤں گا کہ دنیا کا جو معاشی نظام ہے جس کے اندر آج دنیا بھوکی مر رہی ہے، اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کے سامنے وہ حل پیش کریں.